حلال اور حرام۔ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حلال کو پسند کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو حرام کو پسند کرتے ہیں، معاذ اللہ حرام میں اس طرح ڈوب چکے ہیں کہ حلال انہیں پسند نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور حکم فرماتا ہے بِکَتْبِ رِزْقِهِ وَعَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ أَوْ كَمَا قال۔ فرمایا پیارے آقا نے کہ سب سے پہلے اس کے رزق لکھا جاتا ہے، رزق لکھا گیا، بِکَتْبِ رِزْقِهِ، سب سے پہلے اس کا رزق لکھا گیا، پھر وَعَجَلِهِ، اس کی موت کا وقت مقرر کیا گیا۔ جب رزق لکھا جا چکا ہے تو ہم نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کرنی ہے، حلال طریقے سے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ یہ بھی منع ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہم نے بیٹھنا ہے، کوشش کرنی ہے لیکن حلال طریقے سے۔ جو کوشش اللہ نے ہمیں دی ہے، جو طاقت ہمیں دی ہے، تو اس کا استعمال کرنا ہے، ملے گا وہی جو ہمارے رزق میں لکھا ہے۔ اس کی مثال دوں آپ کو، ایک بزرگ تھے، وہ سفر کر رہے تھے، آپ کے پاس سامان بھی تھا، ایک نوجوان آتا ہے، عرض کرتا ہے حضرت میں آپ کا سامان اٹھا لوں؟ ٹھیک ہے اٹھا لیں۔ سامان اٹھا کر ساتھ چل دیا۔ جب وہ منزل مقصود تک پہنچے، اپنی منزل پر پہنچ گئے تو رات کا ٹائم ہو گیا۔ بزرگ آرام کے لیے بیٹھ گئے، کہا بیٹا آپ بھی آرام کر لیں، صبح چلے جانا۔ اب سو گئے۔ صبح جب اٹھے دیکھا کہ وہ نوجوان غائب ہے اور ان کے پاس کچھ مال تھا وہ بھی چوری کر لے گیا۔ اب بزرگ بیٹھ کر بڑے حیران ہو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، پریشان تھے۔ لوگ آ گئے کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہوا آج۔ عرض کی گئی حضرت بتائیں تو صحیح۔ کہا اس طرح نوجوان آیا تھا، اس نے سامان اٹھایا، میں نے سوچا کہ آج صبح اٹھوں گا تو اسے پھر مزدوری دے کر روانہ کر دوں گا۔ اب جتنے پیسے میں نے سوچے تھے اسے مزدوری میں دینے ہیں، جو مال اسے مزدوری میں دینا تھا اجرت کے طور پر، رزق حلال ہوتا، لیکن اس نے اسی مال کو حرام طریقے سے چوری کر لے گیا۔ بات بالکل واضح ہو گئی۔ تو اپنے نصیب میں جو ہے وہی ملنا ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے لیکن حلال طریقے سے، حلال ذرائع سے۔